شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج اس بابرکت ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شعبان کے چاند کی ایک ایسی عظیم فضیلت، ایسے طاقتور وظیفے اور ایسی روحانی حقیقت کے بارے میں جو اگر دل کی گہرائی سے سمجھ لی جائے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ ویڈیو مکمل توجہ، یقین اور ادب کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطاؤں، رحمتوں اور قبولیت کے دروازوں کی بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ زندگی میں دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں؟ کیا بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں مگر لگتا ہے کہ دروازے بند ہیں؟ کیا رزق میں رکاوٹ، شادی میں تاخیر، بیماری، قرض یا دل کا کوئی ایسا غم ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا؟ تو یاد رکھیں، کچھ اوقات، کچھ لمحے اور کچھ چاند ایسے ہوتے ہیں جن میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور انہی میں سے ایک ہے شعبان کا چاند۔ شعبان اسلامی سال کا وہ بابرکت مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا دروازہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بے حد محبوب تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے دل، روح اور اعمال کو پاک کیا جائے، اور جب شعبان کا چاند نظر آتا ہے تو یہ صرف ایک چاند نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا اعلان ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روحانیت میں چاند کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہر اسلامی مہینے کا آغاز چاند سے ہوتا ہے، مگر شعبان کا چاند ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ چاند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اب مغفرت کا مہینہ قریب ہے، اب دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلنے والے ہیں، اب اللہ اپنے بندوں کو خاص عطائیں دینے والا ہے۔ شعبان کے چاند کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ان کی دعائیں سنو، ان کی فریادیں لکھو۔ ناظرین، اللہ پاک وہ ذات ہے جو کہتی ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور شعبان کے چاند کی رات وہ رات ہے جس میں رکے ہوئے رشتوں کی بندش ختم ہو جاتی ہے، بند رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے، بے اولاد کو اولاد کی خوشخبری ملتی ہے، قرض دار کا قرض اترتا ہے اور پریشان حال کو سکون ملتا ہے، گنہگار کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اب ناظرین، ہم آتے ہیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف جو آپ نے شعبان کا چاند دیکھ کر یا شعبان کی پہلی رات ضرور کر لینا ہے۔ تو وظیفہ کا طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، پرسکون جگہ پر جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، نفل حاجت کی نیت سے ادا کریں۔ جب آپ حاجت کے یہ نفل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاق ہو، یا فتح ہو، یا وہاب ہو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت اور بڑے ہی فضیلت والے نام ہیں۔ انہیں پڑھنے کے بعد اپنے دل کھول کر، آنکھوں میں آنسو لا کر اپنی ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو یقین، صبر اور توکل کے ساتھ کریں۔ یاد رکھیں، وظیفہ الفاظ کا نام نہیں، یقین کا نام ہے۔ ناظرین، اللہ کی عطائیں صرف دولت نہیں ہوتی، اللہ سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ وہ دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور کبھی وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ چاند کی رات کی گئی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو فوراً قبول ہوتی ہیں، یا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہیں، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہیں۔ ناظرین، مایوس ہونا کفر کے قریب ہے، اللہ سے امید رکھنا عبادت ہے۔ اگر آج حالات سخت ہیں تو یاد رکھیں اللہ کی مدد قریب ہے، شاید وہ تمہیں آزما رہا ہے، شاید وہ تمہارا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ رب جس نے اندھیروں سے روشنی نکالی وہ تمہاری زندگی کے مسائل بھی ختم کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے مل کر آخر میں چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں شعبان کے چاند کی برکت عطا فرما، ہماری ہر جائز حاجت پوری فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا اور رمضان میں اپنی رحمتوں سے نواز، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔